میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، یا یوں سمجھے جیسے کہ عام طور پر کسی کو امتیازی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور اعزاز دیا جاتا ہے اور تمغہ امتیاز سے نوازا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان دو آیات میں دوسرے سپارے کی دوسری آیت میں اور سورہ آل عمران کی اس آیت میں 110ویں آیت میں دو تمغے اللہ رب العالمین نے ان دو آیات میں امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا تھا وہ آیت؟ کون سی تھی؟ وہ تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت مسلمہ کو ایک امت وسط، اعتدال والی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور وجہ بھی بتا دی اللہ نے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ روز محشر تم تمام امتوں پر گواہی دے سکو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس کے بعد جب تم گواہی دے چکو پھر تمہارے بعد تمہارے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری تصدیق کے لیے گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی بڑی عظمت ہے اس امت کے لیے، اللہ کی طرف سے تمغہ امتیاز ہے اور بہترین، اور امت مسلمہ کے لیے ایک اعزاز اور فضیلت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو اسی چیز پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ ہے فخر کی بات۔ یہ کیا قومیت پہ فخر کرنا، میں بلوچ، میں پٹھان، میں سندھی، میں پنجابی، میں کشمیری، میں سرائکی، میں فلاں، کیا مسئلہ ہے ان پہ؟ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں صرف قبائل تمہاری تفریق کے لیے پیدا کیا، تمہاری پہچان کے لیے بس۔ ابھی ایک بندے کا نام عبداللہ ہے، سب کا نام عبداللہ ہو تو پتہ نہیں چلتا نا، تو ہر شخص کا نام اس لیے الگ ہے تاکہ امتیاز و فرق ہو، اس وجہ سے۔ اصل فخر یہ ہے اسلامی فخر، اور اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، تو نے مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ ہے فخر کی بات، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس امت مسلمہ کو دو امتیازوں سے، دو فضیلتوں سے، دو تمغوں سے مزین فرمایا اور عطا فرمایا، اور یہ دو تمغے اللہ تعالیٰ نے کسی میں امت کو نہیں دیا ہے۔ جس طرح یہ امت، اور یہاں کیا فرمایا وہ تو میں نے بتا دیا، وہ والی آیت بتا دی، اور یہاں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم تم ہو خیر امت، بہترین امت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے خوشی کا مقام۔ خوشی اس بات کی ہے کہ میرے رب نے ہمیں امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو کیا اعزاز دے رہے ہیں، کیا امتیاز دے رہے ہیں، کیا فضیلت عطا فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امت، لوگوں، مسلمانوں، حضور کی امتیوں، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمام لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمام لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو۔ ہاں، وجہ خیریت، بہتری کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے ہو منکر سے، برائی سے، گندگیوں سے منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات عالیہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی عظمت و کبریائی پر تم ایمان رکھتے ہو، 100% ایمان۔ ہاں تو دیکھیں، الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہر بندہ، یہ تو آسان ہے بھائی، نیکی کا حکم کرنا لوگوں کو، برائیوں سے روکنا لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح خود بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی خالقیت پر ایمان لیا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لیا۔ کون سی مشکل بات ہے؟ ہاں، تو اس پر اللہ پاک نے ہمیں فخریہ کلمات دیے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، کنتم خیر امت۔ یہ ہے فخر کی بات۔
اللہ رب العالمین ہمیں امت مسلمہ پہ استقامت عطا فرمائے، اور اس امت مسلمہ میں ہونے پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی سچے معنوں میں عبادت کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق